رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرض پڑھنا ہوتا تھا تو آپ سواری سے نیچے اتر جایا کرتے تھے، قبلہ رخ ہو جایا کرتے تھے، فاستقبل القبلہ، قبلے کی طرف رخ کر کے پھر آپ فرض نماز شروع کرتے تھے۔ تو پہلی شرط یہ لگائی کہ آپ سفر میں ہوں، آپ کو قبلے کا علم نہ ہو تو آپ اجتہاد کریں۔ بغیر اجتہاد کیے آپ نے اگر فرض پڑھ لیے اور بغیر قبلے کی طرف رخ کر کے پڑھ لیے تو وہ فرائض آپ کے نہیں ہوں گے۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین، نماز کے طریقہ صفت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام البانی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے اس کی شرح کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ جو ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا جو حکم ہے، تو اس میں ہم نے بتایا تھا کہ فرض اور نفل دونوں کے لیے یہ شرط ہے کہ آپ اس طرف رخ کر کے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ اور پھر یہ بھی ہم نے مسئلہ بیان کیا تھا کہ کیا کعبے کی عمارت کی طرف رخ کرنا ضروری ہے یا اس سمت کی طرف رخ کر لیں تو کافی ہے۔ تو اس میں بھی یہی بتایا تھا کہ آپ جس سمت پر قبلہ پڑتا ہے اس سمت کی طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھ لیں تو کافی ہے۔ اور کچھ مسائل ہم نے یہ استثناء دیے تھے احادیث کی روشنی میں، کہ ذکر کیے تھے کہ آپ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز نہ بھی پڑھیں کچھ کیفیتوں میں تو وہ جائز ہوتی ہے۔ اس میں ایک ہم نے ذکر کی تھی کیفیت سفر میں نوافل پڑھنے کی، دوسری اگر کوئی بیمار ہے بیڈ پر ہے اس کو ممکن نہیں ہے کعبے کی طرف رخ کرنا تو وہ بھی جس طرف رخ ہو نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی مثلا جنگ کی کیفیت ہے تو اس میں بھی جو ہے انسان جس طرح رخ ہو نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس کے حوالے سے شیخ رحمہ اللہ نے کچھ احادیث ذکر کی ہیں۔ ایک حدیث تو آپ کے سامنے ذکر کر دی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر اپنی سواری پر جب نوافل پڑھتے تھے سفر میں تو جس طرف بھی رخ ہوتا سواری کا، آپ مشرق کی طرف ہوتا مغرب کی طرف ہوتا تو آپ اپنی نماز کو جاری رکھتے تھے۔ اور یہ دلیل بھی ہم نے ذکر کی تھی کہ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ جس طرف بھی آپ رخ کریں اس طرف اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر سواری پر آپ نوافل پڑھ رہے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا تھا کہ جب آپ نوافل پڑھ رہے ہیں سواری پر تو جب نفل کا آغاز کر رہے ہیں تو قبلہ رخ ہو جایا کرتے تھے، یعنی سواری کو رخ قبلے کی طرف کر دیتے، خود اس طرف ہو جاتے، نفل شروع کر دیتے۔ اس کی یہ دلیل ہے کہ اذا اراد ان یتطوع علی ناقتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی اونٹنی پر سنتیں یا نوافل پڑھنے لگتے، استقبل بها القبلہ، تو وہ ان کا رخ اس سواری کا قبلے کی طرف کر لیتے، فکبرا، اور تکبیر کہتے، ثم صلی حیث وجہہ رکابہ، پھر جس طرح بھی سواری رخ کرتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح رخ کر کے نماز اپنی جاری رکھتے۔ اچھا، سواری پر رکوع سجدہ کیسے کرتے تھے؟ فرمایا کہ کان یرکع ویسجد علی راحلتہ ایماء برأسہ، آپ اپنی سواری کے اوپر جو سجدہ اور رکوع کرنا ہوتا تھا تو آپ سر کے اشارے سے کیا کرتے تھے۔ تو وَيَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ، کہ آپ نے رکوع کے لیے کم سر جھکاتے تھے اور سجدے کے لیے زیادہ جھکا دیا کرتے تھے۔ تو اس فرق سے پتہ چلتا ہے کہ رکوع جب کرنا ہو تو کم سر نیچے کر کے انسان اس طرح رکوع کر سکتا ہے، اور سجدہ کرنا ہو تو سر کو تھوڑا زیادہ نیچے کی طرف لے جائے تاکہ فرق ہو جائے دونوں میں، رکوع میں اور سجدے میں۔ اچھا، پھر سوال یہ آتا ہے کہ اگر ہم نوافل مثلا پڑھتے ہیں اور سفر میں ہیں تو سواری پر ہم نوافل پڑھ سکتے ہیں، بغیر قبلے کی طرف رخ کرے پڑھ سکتے ہیں، تو پھر فرائض بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ فرائض آپ کعبے کی طرف رخ کرے بغیر نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کان اذا اراد ان یصلی الفریضہ نزل فاستقبل القبلۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرض پڑھنا ہوتا تھا تو آپ سواری سے نیچے اتر جایا کرتے تھے، قبلہ رخ ہو جایا کرتے تھے، فاستقبل القبلۃ، قبلے کی طرف رخ کر کے پھر آپ فرض نماز شروع کرتے تھے۔ یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری میں ہے، مسند احمد میں بھی حدیث ہے۔ تو فرائض کے لیے یہ رخصت نہیں ہے، یہ صرف نوافل کے لیے رخصت ہے۔ اس کے علاوہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے قبلے کے حوالے سے ہی، وہ یہ ہے کہ اگر انسان مثال کے طور پہ سفر میں ہے، اب سواری سے اتر گیا، اس نے فرض پڑھنے، لیکن سفر میں ایسا ملک ہے، ایسا علاقہ ہے جہاں پر اس کو سمتی معلوم نہیں ہو رہی کہ کعبے کی کس طرف ہے، اب وہ کیا کرے، کس طرح رخ کر کے نماز پڑھے؟
فرض کی یہ بات ہے کہ فرض اس نے پڑھنے ہیں، ایسے علاقے میں ہے جہاں یا تو مسلمان بھی کم ہیں، کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، اور یا تو بیابان میں ہے، صحرا میں ہے، اب اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ کس طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے، تو اب اس کیفیت میں وہ کیا کرے۔ تو اس حوالے سے جو احادیث سے ہمیں روشنی ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ سب سے پہلے بندے نے اگر فرض پڑھنے ہو سفر کے دوران اور اس کو قبلے کی سمت کا تعین کرنا ہو، تو پہلی شرط اہل علم نے لگائی ہے کہ وہ اجتہاد کرے۔ اجتہاد مطلب کوشش کرے اپنی طرف سے پوری کہ وہ قبلہ معلوم کر لے کہ کس طرف ہے۔ اب کوشش کیسے ہو سکتی ہے؟ کوشش کے طریقے جو علماء نے ذکر کی ہیں، ایک یہ ہے کہ سورج کی سمت سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سورج کے بارے میں تو سب کو پتہ ہے کہ یہ مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں یہ سورج غروب ہوتا ہے۔ اگر آپ پاکستان میں ہیں، کسی بھی علاقے میں ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں عموماً اکثر علاقوں میں مغرب کی طرف ہی قبلہ ہے۔ تو جب آپ کو پتہ چل گیا سورج کی سمت سے کہ یار مغرب اس طرف ہے، تو مطلب یہ ہے کہ آپ اس طرف جس طرف سورج غروب ہو رہا ہے اس طرف رخ کر کے آپ اپنی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اگر رات کا ٹائم ہے، سورج ہے ہی نہیں، تو پھر کیا کریں؟ پھر چاند ہے، چاند بھی مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب کی طرف غروب ہوتا ہے۔ تو آپ کو جب ایک اس علاقے کی سمت کا پتہ چل جائے کہ بھائی اس علاقے میں، جیسے مدینہ میں جنوب میں قبلہ ہے اور ہمارے ہاں جو ہے مغرب میں ہے، تو جب سمت کا انسان کو پتہ ہو تو پھر انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہاں مغرب کس طرف ہے، تو چاند کی جو ہے وہ غروب ہونے کی سمت پر بھی وہ معلوم کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک تارہ ہے قطب، جو کہ ہمیشہ شمال میں ہی ہوتا ہے، اور جو لوگ پرانے دور میں سفر کیا کرتے تھے وہ اسی ستارے کی روشنی میں جو ہے وہ سفر کیا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں بھی ذکر کیا ہے کہ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، کہ ستارے کے ذریعے وہ سمتیں متعین کرتے ہیں، اپنے سفر کی رخ متعین کرتے ہیں اور اس سے راستے معلوم کرتے ہیں۔ تو جب آپ کو پتہ ہے قطب تارہ جو ہے شمال کی طرف ہمیشہ ہوتا ہے، تو جیسے آپ کو پتہ چل گیا رات کے ٹائم کہ یہ قطب تارہ ہے، اس کے حساب سے بھی آپ کو پتہ ہو کہ بھائی اس علاقے میں مغرب کی طرف قبلہ ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا اگر اس طرف شمال ہے تو اس طرف جنوب ہوگا اور اس طرف مغرب ہوگا۔ تو پہلی شرط یہ لگائی کہ آپ سفر میں ہوں، آپ کو قبلے کا علم نہ ہو، تو آپ اجتہاد کریں۔ بغیر اجتہاد کیے آپ نے اگر فرض پڑھ لیے اور بغیر قبلے کی طرف رخ کر کے پڑھ لیے تو وہ فرائض آپ کے نہیں ہوں گے۔ پہلے آپ کوشش کریں سورج کے ذریعے رخ معلوم کرنے کی، چاند کے ذریعے یا ستاروں کے ذریعے۔ اگر پھر بھی آپ کو رخ کا تعین نہیں ہوتا تو پھر آپ جس طرح بھی آپ نے رخ کر کے نماز پڑھ لی وہ آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مسیرۃ او سریۃ، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں اور ایک سریہ جو جہادی سفر ہوتا ہے اس میں ہم تھے، فاصابنا غیم، تو بادل آ گئے، ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ قبلہ کس طرف ہے، فتحرینا، ہم نے تلاش کرنے کی کوشش کی۔ یہ دلیل ہے کہ اجتہاد کرنا شرط ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے تلاش کی، تحری کی، ڈھونڈنے کی پوری کوشش کی، واختلفنا فی القبلہ، پھر ہمارا آپس میں اختلاف ہو گیا، کچھ نے کہا اس طرف ہے، کچھ نے کہا اس طرف ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ فصلی کل رجل منا علی حدہ، ہر ایک نے جس طرف اس نے سمجھا کہ ایک نے سمجھا اس طرف ہے تو اس نے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی، دوسرے نے سمجھا اس دوسری طرف ہے تو اس نے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی۔ تو فجعل احدنا یخط بین یدیہ لنعلم امکنتنا، کہتے پھر ہم نے کیا کی کہ جس نے جس طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھی اس نے وہاں ایک خط، لکیر کھینچ دی کہ تاکہ جب سورج کلیئر ہو، واضح ہو، تو ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم نے کس طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، کیا قبلے کی طرف پڑھی ہے یا کسی اور طرف کر کے رخ نماز پڑھی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ فلما اصبحنا نظرناہ، جب ہم صبح ہوئی تو ہم نے دیکھا، تو فاذا نحن صلینا علی غیر القبلہ، ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے تو سب نے قبلے کی طرف نماز پڑھی نہیں ہے، ہم سب نے تو دوسری طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ تو فرماتے ہیں فذکرنا ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے ہمیں فلم یأمرنا بالاعادہ، ہمیں نماز دہرانے کا حکم نہیں دیا۔ تو اگر آپ سفر میں ہوں اور آپ نے پوری کوشش کر لی قبلہ تلاش کرنے کی، اور تلاش کرنے کے باوجود آپ نے نماز پڑھ لی اور بعد میں آپ کو پتہ چلا کہ میں نے تو قبلے کی طرف نماز نہیں پڑھی، کسی اور طرف کر کے پڑھی ہے، تو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نماز ہو گئی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو نماز دہرانے کا حکم نہیں دیا تھا۔
اس کے علاوہ جو ہے ایک مسئلہ یہ بھی ہے، یعنی کہ یہ تو سفر میں نماز ہے، اگر قبلہ مل نہ رہا ہو تو اب ہم کیا کریں؟ اس میں ایک مسئلہ قبلے کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ اگر کوئی انسان مثال کے طور پہ نماز پڑھ رہا ہے، فرض اس نے شروع کر دیے، اس نے اندازہ کر کے اپنا اجتہاد کر کے ایک طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی، اب نماز کے دوران جو ہے کوئی شخص آ گیا جو اس علاقے کا تھا، اس کو پتہ تھا کہ قبلہ اس طرف تو نہیں ہے، قبلہ تو دوسری طرف ہے، یہ تو دوسری طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، اب اس کو دوران نماز کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ نماز اپنی جاری رکھے یا اپنی نماز کو چھوڑ کر جو ہے وہ قبلہ رخ ہو جائے؟ تو اس کے لیے حکم یہ ہے شرعاً کہ نماز کے دوران اگر کوئی آپ کو بتا دے کہ آپ قبلے کی طرف نماز نہیں پڑھ رہے، قبلہ اس طرف ہے، تو آپ کو دوران نماز اس طرف اپنا چہرہ پھیر لینا ہے، نماز توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز کے دوران ہی آپ نے اپنا چہرہ قبلے کی طرف کر لینا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نے جب مدینہ میں شروع میں ایک عرصہ جو ہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز کو پڑھا، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت نازل فرما دی کہ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ ابھی مسجد حرام کی طرف اپنا رخ کر لیں۔ تو فرماتے ہیں کہ فبینما الناس بقباء فی صلاۃ الصبح، قباء مسجد میں فجر کی نماز لوگ پڑھ رہے تھے، اذ جاءہم آت فقال، تو ایک شخص آیا، وہ کہنے لگا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد انزل علیہ اللیلۃ قرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آج رات قرآن نازل ہوا ہے، وقد امر ان یستقبل الکعبہ، آپ کو یہ حکم ہوا ہے کہ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ تو فرماتے ہیں کہ وکانت وجوہہم الی الشام، صحابہ اس وقت شام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، فاستداروا، وہ مکمل طور پر سارے گھوم گئے، یعنی نماز کے دوران ہی وہ گھوم کر انہوں نے کعبے کی طرف رخ کر لیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر دوران نماز قبلے کی سمت کا کوئی آ کر بتا دے تو نماز توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نماز کے اندر ہی گھوم کر قبلے کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ اب آخری قبلے کے حوالے سے مسئلہ جو ہے، اگر یہ تو ہم نے سفر کا ذکر کیا، اب حضر میں یعنی کہ مقیم ہے شخص، اپنے شہر میں ہے، اپنے علاقے میں ہے، تو وہاں اگر اس کو قبلہ نہیں مل رہا تو اب وہ کیا کرے؟ تو اس میں یہ ہے کہ وہاں بھی سب سے پہلے کہ اجتہاد کرے، وہ کوشش کرے، اگر مسلمان علاقہ ہے تو وہاں مساجد ہوں گی، اس کو پتہ ہوگا کہ مساجد کے محراب کس طرف ہیں، اس سے قبلے کا تعین ہو جاتا ہے۔ اگر اس نے پوری جو ہے وہ اپنی محنت کی، اپنا اجتہاد کیا، کوشش کی، اس کے بعد پھر اس نے نماز پڑھی اور ایک عرصے تک وہ نماز، جیسے مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً خواتین جو گھروں میں نماز پڑھتی ہیں فلیٹس میں، تو عموماً ان کو اندازہ نہیں ہوتا، اگر ایک اجتہاد کر کے قبلے کی طرف ایک رخ کر لیتی ہیں اور نماز ایک عرصہ تک پڑھتی رہتی ہیں، پھر بعد میں کبھی پتہ چلتا ہے کہ ہم نے تو غلط نماز پڑھ رہے تھے، تو اس صورت میں کیا کیا جانا چاہیے؟ تو اس میں علماء کے دو موقف ہیں۔ ایک تو کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ وہ نماز دہرائیں گی، لیکن صحیح موقف یہ ہے کہ نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تو وہی نماز جو آپ نے ابھی پڑھی ہے کسی نے بتا دیا تو اس کو دہرا لیں، لیکن پیچھے جو آپ نماز پڑھ چکے ہیں اور آپ کا رخ کوشش کے باوجود، پہلے آپ نے کوشش کی قبلہ تلاش کرنے کی اور آپ کا اجتہاد اس نتیجے پر پہنچا کہ قبلہ اس طرف ہے، اور آپ نماز پڑھتے رہے، ہفتہ پورا پڑھ لی، مہینہ آپ نے پوری نماز پڑھ لی، اب کیا کیا جائے؟ اب بعد میں مہینے بعد پتہ چلا کہ ہم تو غلط نماز پڑھ رہے تھے، تو اس میں اہل علم کا یہی موقف ہے کہ صحیح موقف اور راجح قول یہی ہے کہ آپ جو ہے سابقہ نمازیں قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو حالیہ نماز ہو اسی کو آپ لوٹا لیں، وہ کفایت کر جائے گی۔ اس کی دلیل جو اہل علم نے یہ ذکر کی ہے کہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی ایسے مسائل آئے، ایک استحاضہ والی عورت آئی کہ آ کے کہنے لگی کہ وہ میں تو استحاضہ کو حیض سمجھتی رہی اور میں نے تو اتنا عرصہ نماز ہی نہیں پڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو بتایا کہ حیض اور استحاضہ میں کیا فرق ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ اب جب استحاضہ تمہارا شروع ہو جائے، حیض بند ہو جائے، تو تم نے نماز پڑھنی ہے طہارت حاصل کر کے۔ تو اب اس عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم نماز دوبارہ سے پڑھو۔ پھر اسی طرح وہ جو مسیء الصلاۃ ہے، ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے اور انہوں نے نماز 3 دفعہ آپ نے ان کو کہا کہ آپ جا کے دوبارہ نماز پڑھو۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی نماز دہروائی، اس سے پہلے وہ نماز ایک عرصے سے پڑھ رہے تھے، آپ نے ان کے بارے میں کوئی ان کو حکم نہیں دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر انسان اپنی کوشش کر کے، اپنی محنت کر کے اس کو پتہ چل گیا کہ بھائی مسئلہ اصل یہ ہے، اور وہ غلط تھا، اس کی سمجھ غلط تھی، بعد میں اس کو پتہ چلا، تو پرانی جو نمازیں وہ پڑھ چکا، اب جو حاضر نماز ہو جس کا وقت موجود ہو اس کو صحیح سمت کر کے دہرا لے، وہ کافی ہے، سابقہ نمازیں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا جو کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے مسائل تھے یہ ختم ہوئے الحمدللہ۔ اب انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈ میں ہم قیام کے حوالے سے جو مسائل ہیں نماز کے، قیام جو کہ رکن ہے نماز کا، اس کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔